تمام دوست بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں الصلاۃ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد کامل تینوں راہ نہیں لبنے میں رل مرسیں وچ راہ دے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، جنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جا کے میری مجلس کو تلاش کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم بھی صادر فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے پاؤں کو باندھ دو کہ میں ادھر ان کا ذکر کرنا سن کے خوش ہوں، وہ میرا دل ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کے میرا ذکر سن کے خوش ہوں۔ تو قرآن عظیم الشان یہ بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی زبان میں کہ محبوب ان سے فرما دیجئے جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کیا کر بیٹھے؟ گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ جب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ کے وسیلے سے مجھ سے دعائے مغفرت مانگیں گے، گناہوں کی توبہ مانگیں گے، تو مجھے بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم پائیں۔ اور کنینی نے، حضرت کنینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اصول الکافی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی روایت نقل کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ جو شخص موت سے 1 سال پہلے سچی توبہ کر لے
اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کرے گا؟ قبول فرما لے گا۔ حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص، آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آج میں سچی توبہ کر لوں گناہوں سے، کون کون ہے؟ سبھی چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے۔ حضور نے فرمایا 1 سال بھی زیادہ ہے۔ کوئی شخص موت سے 1 ماہ قبل سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کریم آقا یہ فرمانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی زیادہ ہے، 1 مہینہ بھی زیادہ ہے۔ کوئی شخص موت سے 1 جمعہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ لجپال آقا نے یہ فرمایا نا جب، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص موت سے 1 دن پہلے سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ فرمانے کے بعد کریم آقا فرماتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص موت کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے، موت آتی ہے نا جب، تو آثار آتے ہیں، کیفیات آتی ہیں، بندے کو فیلنگز آتی ہیں، یا لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا، محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ہمارے 15 دن پہلے ایک ساتھی، نہیں تقریباً مہینہ پہلے، ہمارے ایک ساتھی خلیفہ، ان کا انتقال ہوا گھر ہی میں، سب کو اکٹھے کیا، اکٹھے کر کے کہا کہ مجھے اللہ نے بلا لیا ہے۔ یہ ہے نسبت، ہاں یہ ہے نسبت کہ مجھے اللہ نے بلا لیا ہے، آپ سب میرے پاس آ جاؤ۔ سب پاس آ کے بیٹھے، بولا اونچا کلمہ پڑھو۔ کیا بولا؟ سب اونچی آواز میں کلمہ پڑھو۔ سب نے کلمہ پڑھا، انہوں نے خود کلمہ پڑھا، آسمان کی طرف منہ کیا، دیکھا اور روح پرواز کر گیا۔ یہ ہوتا ہے عشاقان رسول کی یہ موت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے نسبت والوں کی موت۔ وہ کتنی قسمت والا ہے جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، اور جس نے اپنی موت کے وقت سب کو کلمہ پڑھا ہے، اور موت کے وقت تو اپنا ہوش نہیں ہوتی۔ بلکہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب کسی کے اوپر نزا کا عالم ہو، اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے سامنے اونچی آواز میں کلمہ پڑھو۔ تو قسمت والا ہے جو موت کے وقت کلمہ پڑھتا ہے اور دنیا سے گزرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، 1 دن بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی کو موت کے آثار محسوس ہو رہے ہیں اور کچھ لمحے قبل وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صدیقیہ۔ آپ دیکھیں ہم خوش نصیب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں ہوں گے الا واحدہ، ایک جنتی ہوگا۔ وہ کیا، کون سا ہوگا؟ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ صد شکر کہ ہم میلاد والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اونچا تو بولو، ہم میلاد والے، ہم فساد والے نہیں، ہم درود والے، ہم برود والے نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم لبیک یا رسول اللہ والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ والے ہیں۔ یہ نعرہ کون لگاتا تھا؟ تو بولو نا یار، گلا میرا خراب ہے، آپ کا تو نہیں خراب ہے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ 1450 سال پہلے صحابہ کہا کرتے۔ ابھی کوئی کہے یار
صحابہ نے میلاد نہیں منایا. میں کہتا ہوں تم صحابہ کی بات کہتے ہو، میں کہتا ہوں رب نے خود میلاد بنایا. ابھی آپ کہیں گے اس کی مثال دے دیں. جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے دے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. اور کسی کو 5 سال، 10 سال، 8 سال، 14 سال بعد اولاد ہو اور اولاد بھی بیٹا ہو تو اس کی خوشی کتنی زیادہ دیدنی ہوگی. بولے تو جب امام الانبیاء آئے تو رب نے کیا کیا؟ رب نے کیا کیا؟ رب نے محبوب کا صدقہ کل جہان میں جہاں عورتیں حاملہ تھی ان کے ہاتھ ان کے پیٹوں سے اللہ نے بیٹے پیدا کر. کسی کے گھر بیٹی نہ ہوئی، کسی کے گھر، سب کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹے عطا کیے. رب بہت خوش تھا کہ نہیں؟ بولے نا، بندے کے گھر بیٹا ہو جائے تو بندے کی خوشی دیدنی. تو رب کا محبوب دنیا پہ آئے تو رب نے فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے، کسی کے گھر بیٹی نہیں ہوگی، سب کو میں بیٹی عطا کروں. تو میرے دوستو، یہ میلاد کا منانا خوشی کرنا، حضور کی آمد کی خوشی یہ کرنا. ہم صحابہ سے کیا ثابت کریں؟ یہ رب کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اور رب فرماتا ہے وما اگر لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر اے محبوبہ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کو میں نہ سنبھالتا، اس کائنات کو میں نہ سنبھالتا. اور میرے دوستو، زندگی گزاریں تو حب مصطفیٰ میں گزاریں. اگر آپ کی زندگی میں حضور کی محبت نہیں ہے تو آپ کی زندگی بیکار ہے. اگر آپ کی زندگی میں حضور کا طریقہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی بیکار ہے. اگر آپ کی جب حضور کا نام نامی آتا ہے آپ کے دلوں کو ٹھنڈ نہیں پڑتی تو پھر زندگی بیکار ہے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ذکر کا چرچا، اللہ کے نبی کے چرچا. جہاں جاؤ کیا کہو؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا النظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ دل یہ کرتا ہے چہرہ آپ کا ہوگا. نظر ابو بکر کی، چہرہ کس کا ہو؟ آپ کا ہو. یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو، ساری زندگی آپ کا مکھڑا تکتا ہے. نعرہ رسالت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں تو جب بھی گہرائی میں جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں حنانہ تو بڑا قسمت والا تھا. حنانہ انسان نہیں تھا، حنانہ ایک سوکھا کھجور کا تنا تھا. علماء بیان کرتے ہیں ایک سوکھا تنا کھجور کا. اب آپ سوچیں کہ کھجور کے تنے کی آنکھیں ہوتی ہیں، بولے نا، دل ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں. ایک سوکھا کھجور کا تنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خطبہ دیا کرتے تھے. ایک مائی آئی، اس نے کہا میرا بیٹا بڑھئی ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ممبر بنواؤں. فرمایا ٹھیک ہے. ممبر بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے اور حضور بھی جلوہ افروز ہیں آپ ممبر کے اوپر. صحابہ کرام کو چیخنے چلانے کی آواز آئی.
رونے کی آواز آ رہی. صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی. رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے والا نظر. تاجدار کائنات پتہ نہیں کون رو رہا ہے. آپ منبر سے اٹھے، نیچے اترے، اور حنانہ جو سائڈ پہ کھجور کا تنا پڑا ہوا تھا اس کو جا کے پکڑ کے سینہ انور کے ساتھ لگایا. اتنا کرنا تھا کہ اس کی چیخو پکار، آہو بکا ختم ہو گئی، چپ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو میں دلاسا نہ دیتا، حوصلہ نہ دیتا تو تا قیامت یہ روتا رہتا. اب مجھے یہ بتائیں، اس کھجور کا سوکھا تنا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا جسم اثر اس کے ساتھ لگ جائے، اللہ اس کو بھی زندگی عطا کر دیتا ہے، اس کو بھی زندگی دے دیتا ہے. تو کیا آپ محبت کریں گے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کچھ عطا نہیں ہوگا؟ من احب شیئا فاکثر ذکر، جو کسی دا عاشق ہو اسے دیگر کردہ ہو، سو مکر بہانے کر کے اسے دیوانے کرتا. آپ نے فرمایا حنانہ کیا چاہیے، کس چیز کے طلبگار ہو؟ عرض کی، آپ نے فرمایا اگر چاہو تمہیں یہاں پہ لگا دیا جائے، لوگ تمہارا پھل کھائیں، اور اگر کہو تو جنت میں تمہیں لگایا جائے اور یا تمہارا پھل کھائیں. حنانہ بہت دنا تھا، اس نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا. اس نے کیا پسند کیا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کا ساتھ. دنیا نہیں مانگی اس نے. تو حضور نے فرمایا قیامت میں جنت میں تمہیں لگایا جائے گا اور اولیاء تمہارا پھل کھائیں گے. یہ ہے نسبت، کہ حنانہ کو حضور کی نسبت ملی تو اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. اس لیے میرے دوستو ہمارا پیغام ہے، زندگی جیو تو حضور کی محبت میں جیو، زندگی جیو تو حضور کی اداؤں پر چلتے ہوئے جیو. وہ زندگی بیکار ہے جس میں خوشبو مصطفیٰ نہیں. یہ دیکھیں یہ خلفاء بیٹھے ہوئے میرے دائیں بائیں، محفلیں کراتے ہیں، مریدی کرتے ہیں، ایک ایک کا تعارف کرائے ساری رات لگ جائے گی. آفیسر بھی بیٹھے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں. پہلے اس طرح نہیں تھے. جب نظر پڑی، نسبت ملی تو حضور کی غلامی والا رنگ چڑھ گیا. بلال حبشی کو بھی پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. آج بچے بچے کو پتا ہے کہ مؤذن رسول کا کیا نام ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو اپنی غلطیوں کی سمجھ خود سے نہیں آتی. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. جیسے ایک بچہ پیپر دیتا ہے، امتحان دیتا، کہتے ہیں میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن جب پیپر چیک کرنے والا چیک کرتا ہے تو اس میں 50 غلطیاں نکل آتی. اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن استاد غلطی نکالے تو سمجھ آتی ہے ہاں یا میں نے غلط لکھا تھا. اسی طریقے سے بندہ خود اپنی مرضی سے زندگی جیے تو سمجھ نہیں آتی. بندہ یہی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن جب کامل مرشد کی غلامی کا پٹا پڑتا ہے نا، آئینے کے سامنے بندہ جائے تو چہرہ نظر آتا ہے، کامل مرشد کے سامنے جائے تو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. پھر غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے. مرشد کامل جب توجہ کرتا ہے، نظر کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے، غیر شرع ہو تو باشرع بن جاتا ہے، گناہ گار ہو تو نیکوکار ہو جاتا ہے، اور دنیا کا غلام ہو تو اللہ والے کی نظر پڑے تو حضور کا غلام بن جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارا پیغام ہے، اپنے گلے میں کسی اللہ والے کی غلامی کا پٹا ڈالا.
جب آپ اللہ والوں کی غلامی کا پٹا ڈالیں گے تو کم از کم اتنا تو ہو نا یار، دور سے چلتے ہوئے آؤ تو کہیں کوئی کہے وہ دیکھو وہ حضور کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، جن رشتوں کو آپ رشتہ سمجھتے ہیں وہ دھوکہ ہے۔ قیامت والے دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ ماں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کون سے رشتے کام آئے؟ بولے کون سے رشتے کام آئے؟ وہ رشتے جن کی دنیا میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ منادی فرمائے گا، بلاؤ ان کو جو لوگ میری رضا کی خاطر محبت کرتے تھے، آپس ایک دوسرے کو تکتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے، ایک دوسرے کو تکتے تھے تو میری یاد آتی تھی، ایک دوسرے کو تکتے تھے تو رسول اللہ کی یاد آتی تھی۔ ان کو بلاؤ، جب وہ آئیں گے ان کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، نور برستا ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مقام پر فائز ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو پھر کون سی دوستی کام آنا؟ جس بیٹے کی خاطر ساری زندگی آپ محنت کر کے پال پوس رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ قبر پہ دعا کرنے بھی بعد میں نہیں جائیں، وہ آپ کے پیچھے قرآن خوانی بھی نہیں کرے گا، وہ قبر پر بھی نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں جڑے کہنے سی مرانگے نال تیرے آجو نامی بازیاں ہیں، تو قبر میں کیا آئے گا کام؟ قبر میں رسول اللہ کی نسبت کام آئے، اور قبر میں ایک ہی ہستی آئے گی۔ کون سی ہستی آئے گی؟ کون سی ہستی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، وہ کہتے ہیں جگری یار ہے، جگری یار ہے، اور جگری یار ہی سب سے پہلے مٹی ڈالے گا قبر میں، وہی کہے گا جلدی کرو یار خون آ جائے دفنا دو۔ بولے ہوگا کہ نہیں اس طرح؟ بتائیں نا بھائی، ہوگا کہ نہیں؟ تو جس ہستی نے دنیا میں بھی کام آنا، جس ہستی نے قبر میں بھی کام آنا، جس ہستی نے حوض کوثر پہ کام آنا، اور سب سے زیادہ مدد قیامت والے دن رسول اللہ نے گناہگاروں کی کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جس ہستی نے دنیا میں کام آنا وہ رسول اللہ کی ذات، جس ہستی نے قبر میں کام آنا وہ رسول اللہ کی ذات۔ اور مزہ تو تب آئے نا کہ قبر میں جب ہم جائیں تو فرشتہ آ کے پوچھے، جب حضور تشریف لائیں، ما كنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ آپ ادھر سے کہے لبیک یا رسول اللہ، تو رسول اللہ فرمائے مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام ہے، مجھ سے پوچھو یہ دنیا میں میرے نعرے لگایا کرتا تھا، یہ دنیا میں یا رسول اللہ نعرہ کرتا تھا، یہ دنیا میں میلاد کی محفلیں سجایا کرتا تھا، یہ دنیا میں نعت خوانی کیا کرتا تھا۔ اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ میرا عاشق ہے۔ اور یار اتنا تو کر لو نا، اتنا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو ہونا چاہیے نا، اتنا تو ہو کہ قبر میں حضور خود فرمائیں یہ میرا غلام ہے۔ کون کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا میرے بھائیو۔ وقت بڑا مختصر ہے، ایوریج عمر 50 سے 60 سال ہے، ہمیں بھی مرشد نہ ملتا، ہمیں سمجھنا ہے، ہاں کامل مرد محمد بخشا لال پڑھا میں مرشد ملا تو زندگی جینے کا سلیقہ آیا، پھر مرشد ملا تو یہ نور ملا، یہ نور ملا تو سرور ملا، سرور ملا تو شعور ملا، شعور ملا تو حضور ملا، پھر حضور بھی مل گیا۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوتی۔ من زار قبری کمن زارانی، جس نے میری قبر کی زیارت کی تحقیق اس نے میری زیارت کی۔ اس لیے میرے بھائیو آپ دیکھیں، دھن دولت
پیسہ، مال، کھانا پینا، کپڑا ٹاکی، گاڑی، گھر، ہر چیز موجود ہے. کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے زندگی. کیا نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے، سکون نہیں ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دلوں کا چین صرف اللہ رسول کی یاد میں ہے. اللہ رسول کی یاد میں ہے. صد شکر کہ ہم یا رسول اللہ والے. میں شکر ادا کرتا ہوں کامل مرشد مل گیا. گلے میں پٹا پڑ گیا، دائیں بائیں نہیں، ہاں دائیں بائیں نہیں ہوئے. ایک ہی رستہ مرشد نے دے دیا، وہ مدینے والی سرکار کا رستہ. کون سا رستہ؟ مدینے والی سرکار کا رستہ. جدھر جاتے ہیں حضور کا میلاد ہوتا ہے، وہاں نہ جائیں تو آستانے پہ میلاد ہوتا ہے. ہاں شکر الحمدللہ. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں. یہ زندگی بونس اور غیروں کا طریقہ نہ اپنائیں. کس کا طریقہ اپنائیں؟ کس کا؟ جنہوں نے ہمارے قبر میں ہمارا ساتھ دیا. سب ساتھ چھوٹ جانے، سب رشتے ختم ہو جانے، منقطع ہو جانے. رشتہ ایک کام آنا ہے، رسول اللہ کی محبت کا رشتہ. اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں. شب و روز اللہ کے ذکر میں گزاریں. شب و روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گزاریں. اور اگر کسی نے کامل مرشد نہیں پکڑا تو وہ اپنی زندگی میں کامل مرشد کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے. یہ سارے پٹے والے بیٹھے، یہ رنگ نظر آ رہا ہے مرشد والا؟ بولے مرشد مرید کا ایک رنگ نظر آ رہا ہے؟ بولے فرق تو نہیں ہے؟ یہ ہمارے مرشد نے فیضان عطا فرمایا. یہ وہ فیض ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. حضور نے فرمایا ما سبب اللہ صدری شیئا انا سببتہ الی ابن ابی قحافہ. جو نور اللہ نے میرے سینے میں داخل کیا، میں نے سارے کا سارا ابو بکر صدیق کے سینے میں داخل کر دیا. یہ وہ نور ہے، یہ وہ میں ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے 1450 سال بعد ہمارے مرشد کریم نے ہمیں عطا کی. جو قریب بیٹھتا جاتا ہے محبت سے، اس پہ رنگ چڑھتا جاتا ہے حضور کی سنت کی، اس پہ رنگ چڑھتا جاتا ہے حضور کی غلامی. اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں، زندگی گزارے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نبی کے طریقے میں. اتنا تو ہو کہ ہماری قبر سیدھی ہو جائے. کسی رشتے میں کام نہیں آنا. اور یہ جو نماز ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک معراج شریف پر گئے تو اللہ کریم نے آپ کو تحفے عطا کیے. اس میں بڑا تحفہ کیا تھا؟ 5 وقت کی نماز. 50 تھی، تھوڑا تھوڑا کرتے 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 9 دفعہ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے. 50 سے 5 ہو گئی. رب نے فرمایا محبوب تیری امت 5 پڑھے گی 50 کا ثواب ملے گا. 5 پڑھے گی تو آج امت سے 5 پڑھنے کی مشکل ہو چکی. 5 وقت کی نماز پڑھا جائے. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ پکا وعدہ، رب کے گھر میں بیٹھے پڑھیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ تحفہ محبت پر مبنی ہوتا ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے جو دینے والا خدا، لانے والے کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ اپنی امت کو. اگر امت قبول نہیں کرے گی اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ناراض ہوگا. ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑیں گے 2,86,000 سال، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. 5 وقت کی نماز پڑھ. اور یہ بتائیں یہ مائک نہ ہوتا تو وہ آخری بندے تک، محلے تک آواز نہ جاتا. بنانے والے کی خیر ہو. اچھی چیز بنا دی. پسند ہے آپ کو یہ مائک؟ بولیں پسند ہے؟ میں ادھر بیٹھا ہوں پورے محلے میں آواز آ رہی. اچھی چیز ہے نا؟ اور بولو تو صحیح اچھی ہے. یہ شکل کس نے بنائی؟ یہ بندے کی بنائی پسند ہے آپ کو؟ کس نے بنائی؟ ایک پانی کی بوند سے، ایک پانی کی بوند سے مختلف شکلیں، جدا جدا شکلیں،
اور مثل انبیاء بنا. یہ چہرے نبیوں کو عطا کیا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، سب کو اللہ نے یہ داڑھی والا چہرہ عطا کیا. بولے بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اچھا، رب کا بنایا نہیں پسند؟ کس کس کو پسند ہے؟ سب کو پسند ہے. یار پھر میرا سوال ہے، یہ برا تو نہیں مانے گا میری بات؟ رب کا بنایا پسند ہے تو اس کو مناتے کیوں ہیں؟ اگر رب کا بنایا پسند ہے، اگر اللہ آنکھیں نہ دیتا تو کیا کرتے؟ بولے نا. یہ بنائی، یہ بصارت نہ دیتا تو کیا کرتے؟ زبان نہ دیتا تو کیا کرتے؟ لنگڑا پیدا کر دیتا کیا کرتے؟ ہاتھ نہ دیتا تو کیا کرتے؟ زبان نہ دیتا تو کیا کرتے؟ یہ دانت نہ دیتا تو کیا کرتے؟ اللہ نے احسن صورت سے انسان کی تخلیق کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پسند ہے یہ چہرہ؟ کس کو دیا؟ اپنے محبوب نبیوں کو عطا کیا. تو پھر کیوں بگاڑتے ہو یار؟ سودا کرو نا اللہ کے محبوب کے ساتھ. میرے ساتھ بھی کرو. آج میں نے رکھایا ہے، یہ سچی داڑھی ہے میری. میں 13-14 سال کا تھا جب کامل مرشد کا دامن پکڑا. اس وقت 30-35 لوگ مرید تھے ٹوٹل. کتنے؟ آج لاکھوں میں. آج کتنوں میں؟ لاکھوں میں. جب میں مرید ہوا تو 30-35 لوگ مرید تھے. چھوٹا سا ہو گیا نا مرید. تو یہ میری سچی داڑھی ہے، اس کو شیو نہیں کیا گیا. سچی داڑھی سمجھتے؟ کامل مرشد نہ ملتا اس کی قدر کا بھی پتہ نہیں چلتا. والدین کی اچھی تربیت تھی. بچپن سے والد صاحب مجھے مسجد لے کے جاتے تھے. پھر مرشد ملا تو سونے پہ سہاگا ہو. یہ رکھائیے تو مجھے دیکھ کے یہ خلفاء نے رکھائی. یہ پیارے لگ رہے ہیں سارے کہ نہیں؟ کاروبار بھی کرتے ہیں، حلال روزی بھی کماتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، اپنے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق بھی چلتے ہیں. تو مرشد کامل نے خزانہ دیا ہے، جو محبت سے دیکھتا جاتا ہے وہ حضور کا غلام ہوتا جاتا ہے. اس لیے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں اور اپنے بچوں کو راسخ العقیدہ بنائیں. راسخ العقیدہ کسی کہتے ہیں؟ پکا سچا عقیدہ. کون سا؟ یا رسول اللہ والا عقیدہ. کون سا؟ صحابہ کرام والا عقیدہ. جس طرح صحابہ نے حضور سے فنا ہو کے محبت کی ہے، وہ عقیدہ اپنی اولادوں کو دے دے. وہ نہ ہو آپ دنیا سے جائیں تو پیچھے بچے کوئی بد عقیدہ ہو جائے، کوئی وہابی ہو جائے، کوئی کیا ہو جائے، کوئی کیا ہو جائے. آپ دنیا سے جائیں تو پیچھے بچے نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے، بچے نعتیں پڑھنے والے، بچے درود و سلام پڑھنے والے. پھر دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے. میرے دوستو، اللہ پاک آج کی حاضری قبول فرمائے.